رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سب سے پہلے تو ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی بات سننے کی خاطر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا لِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر سے مراد یہ ہے تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اللہ تعالی ہمیں اسی طرح توفیق دیتے رہیں اور ہم اللہ کی بات کو سنتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں اور آگے پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد دوسرا اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور ہم آخری نبی کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے آخرت کی فکر، آخرت کے بارے میں سوچ و بچار۔ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیا حصہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کر لے، اس بات پہ ایمان نہ رکھ لے کہ قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا اور حساب ہوگا، نیکیوں کا بدلہ ملے گا، گناہوں کا بدلہ ملے گا، ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے، خوشی تو ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دکھ بری داستان بھی ہے۔ اور وہ داستان کیا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے کھوئے ہیں کہ ہم بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ایسے اٹریکٹ ہوئے ہیں، ایسے کھو گئے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچے کہ ہم جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ جانے انجانے میں جھوٹ نکل جاتا ہے۔ ہم نماز چھوڑنا وہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم لاپرواہی کیوں دکھا رہے ہیں نماز پڑھنے میں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے اندر لاپرواہی اور کوتاہی کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم کسی کی ایسی بات جو سخت ہو اس کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا ہمیں ایسا اخلاق سکھایا گیا ہے؟ کیا ہمارے نبی ایسے اخلاق کے مالک تھے؟ ان سارے سوالوں کے جواب میں صرف ایک ہی بات ملتی ہے کہ ہمیں یہ چیز بھول چکی ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں کھڑے ہونا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ کل 12:10 پہ یہ شخص فوت ہو جائے گا، تو ایمانداری سے بتائیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ابھی سے دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، باقی معاملات کرنا شروع کر دیں گے، کوئی بات ہوگی تو جھوٹ بولیں گے۔ کیا ہم کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کریں گے؟ واللہ ہم نہیں کریں گے۔ کیا ہم نماز کوئی چھوڑیں گے؟ ہم بلکہ رات جاگ کے تہجد بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا کل ہم نے مر جانا ہے۔ اور پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ پچھلے سارے گناہوں کی توبہ کر لیں اور لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کل ہی مر جائیں گے تو پھر اللہ نے تو بتا دی ہے کیا کہ ہم نے مرنا ہے، اور یہ بتایا ہی نہیں کہ کب مرنا ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اگلے لمحے تم مر سکتے ہو۔
تمہیں موت اگلے لمحے آ سکتی ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں وقت بتا دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں وقت نہیں بتایا، اللہ نے وقت نہیں بتا کے اللہ نے وقت بتا دیا ہے۔ اللہ نے ایک فکس ٹائم بتا دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اچھا میری 60 سال کی عمر میں جا کے وفات ہوگی تو میں 40 سال تو ایزیلی گزارتا ہوں نا، اپنی منمانی کرتا ہوں اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو موت آ جائے گی، اس کا وقت متعین نہیں ہے۔ تو پھر ہم بھول بیٹھے ہیں۔ آخرت کی فکر جب ہمیں نہیں ہوگی تو یقیناً ہمارے اعمال بھی خراب ہوں گے، ہمارا کردار بھی خراب ہوگا، اور ہماری آخرت تو خود بخود اس سے خراب ہوگی ہی۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان تو ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی بات جو دیکھی نہ ہو لیکن اسے مان لیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن مان لیا کہ اللہ ہے، ایک ہے۔ نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن مان لیا کہ آخری نبی ہے اور انہی پہ ایمان لانا ہے قیامت تک۔ قرآن کو دیکھا نہیں اترتا ہوا لیکن مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اور یقین کیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کو مان لینا۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ انسان کو موت آنی ہی آنی ہے، وہ انسان ہے، وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کل من علیہا فان، اس دنیا پہ، اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر چیز فنا ہو جائے گا۔ تو فنا تو ہر چیز کو ہے۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفون، پورا پورا بدلہ۔ اب یہاں پہ گڑبڑ ہے، آخرت کی فکر کیوں نہیں؟ کچھ پوائنٹس ہم یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، آخرت کی فکر اس لیے بھی نہیں ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور آخرت کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، نبی کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ ایمان تو ہے، لیکن وہ جو پکا ایمان ہونا چاہیے، جو دل کے اندر ایک بات راسخ ہونی چاہیے عملی طور پہ، وہ نہیں ہم میں ہے۔ بھول جاتے ہیں وقتی طور پہ، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے الحمدللہ دلوں کے اندر بات آتی ہے۔ ابھی جب یہ محفل ختم ہوگی، اس کا اختتام ہوگا، ہم سب اٹھ کے جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جو میں اس محفل میں آنے سے پہلے تھی۔ دل یہی چاہ رہا ہوگا کہ یہ جو باتیں سنی ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے۔ لیکن 1 گھنٹہ گزرے گا، 2 گھنٹے گزریں گے، دماغ میں چیزیں دنیا کی داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، کاروبار کی بات دماغ میں آئے گی، بیوی بچوں کی بات دماغ میں آئے گی، والدین کی بات دماغ میں آئے گی، کرتے کرتے دنیا کی ایسی باتیں دماغ میں آ جائیں گی کہ وہ ساری باتیں مدھم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب مدھم ہوں گی تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ بھول جائیں گے۔ یہ ہے پہلا سبب، آخرت کی فکر کو اپنے ذہن میں نہ لے کے آنا، بار بار آخرت کے بارے میں نہ سوچنا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لذتوں کو مٹا دینے والی، ان حسین لمحوں کو مٹا دینے والی موت، اسے یاد کیا کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اسلامی معاشرہ تو ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ جب گھر میں اس لذتوں بھری دنیا میں بیٹھ کے ہم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، دائیں بائیں جو بھی رشتہ دار بیٹھے ہیں وہ ہمیں فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں ذرا یہ نیکی کا کام آج کر لوں، پتہ نہیں کل ماری نہ جاؤں، پتہ نہیں زندگی باقی رہنی ہے کہ نہیں رہنی، تو میں یہ کام ذرا کر لیتا ہوں۔ تو فوراً ماں کیا کہتی ہے؟ خبردار ایسی بات کی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو، خبردار آئندہ ایسی بات کی۔ اب دوسرا سبب کیا ہوا کہ ہمارے گرد و نواح میں موت کے تذکرے پہ ہمیں ٹوکا جا رہا ہے۔ تو جب ٹوکا جا رہا ہے تو نہ ہم کبھی قبرستان کا وزٹ کرتے ہیں، جب وزٹ کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں جی؟ جب جنازہ لے کے جا رہے ہیں دفنانے، یا پھر کبھی وہاں پہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں جی، اس مردے کے لیے دعا کرنی ہے، اس مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔
تو قبرستان جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جاؤ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے کہ تم نے بھی یہاں پہ آنا ہے، آخرت یاد آئے۔ تو آخرت کی فکر کیوں نہیں؟ کیونکہ موت یاد ہی نہیں۔ موت یاد کیوں نہیں؟ کیونکہ موت کو یاد تب کر سکتے تھے جب قبرستان میں جاتے، یا پھر قبرستان نہیں جا رہے تو گھروں میں بیٹھ کے موت کا تذکرہ ہوتا، اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے موت کا تذکرہ ہوتا۔ تو جب نہیں ہو رہا تو آخرت کی فکر بھی دل میں نہیں ہے، جب آخرت کی فکر دل میں نہیں ہے تو نماز کی فکر بھی نہیں ہے، تو پھر اچھے اخلاق کی فکر نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، کوئی بھی تلخ کلامی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اگلے کو 2 تھپڑ لگا دیں، یہ کیوں نہیں دل کرتا کہ اگلے کو سمجھائیں اور خود بھی صبر کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے صبر دے اور اس صبر کے بدلے مجھے اجر دے، اور پھر اپنا اخلاق ایسا بنائیں کہ اگلا بندہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی تلخ کلامی کی ہے تو آگے سے یہ ایسا رسپانس کر رہا ہے، اس میں بھی وہ چینج آ جائے، اس میں بھی وہ بدلاؤ آ جائے تو آپ کی تبلیغ اس تک بھی پہنچ جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے اعمال جو تم نے کیے ہوں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر بدلے کے بعد فمن زحزح عن النار، آگ سے جو بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب شخص وہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی مغالطہ ہے۔ مغالطہ کیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہودیوں کا عقیدہ آج ہم مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہمیں اگر آگ نے چھوا بھی نا تو بس ایویں کچھ دن، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم پہ تو اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار۔ اب جس کو جہنم میں غوطہ لگا دیا تو وہ کیا بچ گیا؟ تو آج امت مسلمہ میں بھی یہ عقیدہ رائج ہے۔ واللہ اس جہنم کی آگ کی تپش کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس میں غوطہ لگانے کی تو دور کی بات ہے، وہاں کچھ دن گزارنے کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں سب کو آگ سے بچائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان۔ دنیا کو اللہ نے دھوکا کہہ دیا، دنیا ایک دھوکے کا سامان۔ دھوکا کیا ہوتا ہے؟ جو دکھ کچھ رہا ہو کچھ، دکھ کیا رہا ہے؟ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑے نرم بستر ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ہیں، ٹی وی ہے، یوٹیوب ہے، ڈرامے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، محفلیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، کتنی زینتیں ہیں دنیا کی، کپڑے ہیں، لباس ہے، جوتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی لذتیں، ختم ہی نہیں ہوتا کچھ۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہے آگے پردہ، تو پردے کے پیچھے ہے حقیقت، یہ ہے دھوکا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو کہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، تو مسافر کیا جب رکتا ہے کسی جگہ پہ تو کیا وہاں پہ بلڈنگیں بنانا شروع کر دیتا ہے، وہاں رک کے شاپنگ کرتا ہے، میں ذرا سوٹ 2-4 خرید لوں، وہاں رک کے ذرا اپنا بستر تیار کر کے آرام کرتا ہے، بلکہ صرف ضروری چیز، وہاں لیٹنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں بھی مل جائے تو میں لیٹ جاؤں، وہاں کھانے کے لیے کوئی پانی پینے کے لیے ملتا ہے، کھانے کے لیے کوئی بھی چیز ملتی ہے فٹافٹ لے کے کھا لی۔ وہ کبھی بھی وہاں اپنے لمبے ٹھکانوں کو دماغ میں نہیں بٹھاتا، کیونکہ اس کا مین فوکس کیا ہے کہ اس نے آگے جانا ہے، اور ہمارا سفر، اس کی منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے، انشاءاللہ تعالی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ، اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں، جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہ کرو، ان سے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں واخشوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، اس دن کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کون؟ والد عن ولدہ، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر نہیں سکے گا۔ اور آج باپ بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، بیٹا جب نہیں ہوتا تو دعائیں کرتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، دن رات دعائیں، ہاسپٹل کے چکر اور درباروں کے چکر لگ رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، اور پھر قاری صاحب کے پاس چکر،
دم ہو رہے ہیں، پانی دم کروا کے لا کے پیا جا رہا ہے بیٹا ہو جائے، اور پتہ نہیں کیا فلاں فلاں. اور پھر جب بیٹا ہوتا ہے پھر اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کے لیے نئے کپڑے بھی آتے ہیں، اس کے لیے سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے، اس بڑا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اسکول داخل کروایا، ہر چیز اس کو مہیا کی جا رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ باپ اپنے بیٹے کے کسی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اسے، نہ بیٹا باپ کو اور نہ باپ بیٹے کو. ولا مولود ہوا جازن ام ولدہ شیئا، کوئی چیز نفع میں نہ باپ بیٹے کو دے سکتا ہے نہ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے. اس قیامت والے دن سے ڈر جاؤ. تو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ آگے کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ایسا نہ ہو، اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے کہ قیامت آنی ہے اور اس دن سے ڈر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے، ایسا نہ ہو. اور پھر دھوکے میں ڈالنے والا شیطان بھی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسہ ڈالنا دل کے اندر. کہیں ایسا نہ ہو بھی تمہیں دل میں وسوسہ ڈال کے چلا جائے اور بعد میں تم اس کے پیروکار بن جاؤ. اور پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اس میں بھی وہ مغالطہ ہے، کہاں کہاں مغالتے ہیں امت مسلمہ کے اندر. جی قیامت جمعے والے دن آئے گی، 10 محرم کو آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، امام مہدی آ جائیں تو پھر اس کے بعد آئے گی. تو پھر مقرر تو کر دیا نا وقت ہم نے، ابھی کہاں آنے والی ہے؟ ابھی تو نہیں آ سکتی. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بتایا کہ تب آئے گی، اب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس آج سے 1500 سال پہلے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہ میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ 2 انگلیاں پاس پاس ہیں. تو قیامت تب اتنی قریب تھی تو آج کتنی قریب ہے؟ مطلب کیا اس بات کا کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے. پھر اس کے 100 باتیں کی جاتی ہیں. جی اللہ کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش نازل فرماتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو جانتے ہیں جو کہ ارحام میں ہے، پیٹوں کے اندر ہے ماں کی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس نے کل آنے والے دن میں کرنا کیا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے کل؟ کسی کو نہیں پتا. کل ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا یہ بھی نہیں پتا، اور کسی انسان کو یہ بھی نہیں پتا. سب سے بڑی بات بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ آیا کہ کس جگہ پہ اس نے مرنا ہے، اس کو موت کس جگہ پہ آنی ہے. ہم میں سے کسی شخص کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں مرنا ہے؟ ایسے ایسے لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ رہنے والے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں میں، محفلوں میں، اتنی بڑے بنگلوں میں رہنے والے، اور موت کہاں آئی؟ جہاز کریش ہو گیا، جسم بھی نہیں ملا، چیتھڑے اڑ گئے، سمندر کھا گیا، موت کا نہیں پتہ چلا. اللہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا تم میں سے موت کہاں آنی ہے. تو پھر کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کی؟ جب تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ موت تمہیں کہاں آنی ہے اور کب آنی ہے تو پھر تم کیوں اس کی تیاری نہیں کرتے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخرت کی فکر کو لے کے اتنا زیادہ مومنین کو سمجھایا ہے، اور بھی جتنے اس دنیا میں انسان ہے، کیونکہ قرآن تو ہدی الناس ہے، یہ ہدی للعالمین ہے، پورے جہان کے لیے. اب جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. آپ کے سامنے آیت لکھی ہے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، مکالمہ ہوگا، کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم یہاں پہ کس وجہ سے آئے ہو؟ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی ہے؟ ما سلککم فی سقر. تو پھر جہنمیوں کو آگے سے جواب سنیں، ایک ایک کر کے سنتے جائیں آپ، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری بات کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. پھر وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول محفلوں میں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے تھے.
آج ہم مجھ سمیت اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں، ہم اپنے دن کا کتنا وقت فضول محفلوں میں ضائع کرتے ہیں۔ جس محفل میں اللہ کی اور اس کے نبی کی بات نہیں ہوگی وہ شیطانی محفل ہے۔ کم از کم کسی بھی محفل میں بیٹھیں تو کچھ نہیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں، کوئی ایک بات ہی اللہ کی کر دیں، اور اللہ کے نبی پہ درود ضرور پڑھیں، اللہ کے نبی کے لیے ان کی سلامتی کے لیے دعا ضرور کریں۔ پھر اگلی بات ان کی، وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سب سے بڑی بات وہ کہیں گے کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب ہم جھٹلاتے نہیں الحمدللہ آخرت کے دن کو، لیکن وہ زبانی بات ہے ہماری، عملی بات جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے عمل چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے دن کو نہیں ماننے والے، پتہ نہیں جب آئے گا دیکھی جائے گی۔ ہمارے عمل چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اقرار ہم کر رہے ہیں کہ نہیں آخرت کا دن آئے گا، ہم مانتے ہیں۔ تو پھر جب ایک شخص کا عمل اور اس کا اقرار، زبان اور عمل دونوں ساتھ نہیں دے رہے، تو مطلب تو پھر ہمارے اندر منافقت ہے، مجھ سمیت ہمارے اندر منافقت ہے۔ اللہ ہم سے دور فرمائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت جو ہے اس کی فکر ہمارے دلوں میں آئے گی تو ہماری کامیابی کی گارنٹی ہوگی۔ آخرت کی فکر نہ آئی تو دنیا بھی برباد ہے، دنیا میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہیں، فساد ہے، قتل و غارت ہے، سب کچھ دنیا میں ہوگا جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب ہم آخرت کی فکر کو چھوڑیں گے، تو تب ہماری اپنی پرسنالٹی، اخلاق، ہر چیز تباہ ہو جائیں گے۔ بڑی ہی رقت انگیز آیت ہے، جب یہ پڑھتے ہیں تو میرا تو دل خود ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس آیت کو داخل کر دے اور ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ کہتے ہیں سورہ اعراف میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وَلَقَدْ، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ اللہ یہ نہ بھی بات کریں تو ہمیں پھر بھی شک کوئی نہیں، اللہ سیدھی بھی بات کر دینا تو پھر بھی کوئی شک نہیں، اللہ نے اس بات پہ زور دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، انسانوں اور جنوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا سوال آگے سے یہ اللہ سے، اے اللہ ہمارا کیا قصور ہے جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، تو پھر وہ شخص جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر وہ بیچارہ تو اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کا قصور بتاتا ہوں میں، رک جاؤ ذرا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کا قصور یہ ہے کہ اس کو جو دل دیا ہے وہ اس دل سے اللہ کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ اس کا پہلا قصور ہے۔ دوسرا قصور سنیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، قرآن میں لکھا گیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کیا؟ جس سے منع کیا ہے، فحاشی کی چیزیں دیکھتا ہے، اوریانی دیکھتا ہے۔ اللہ نے جو منع کیا ہے وہ دیکھتا ہے، محفلیں دیکھتا ہے، ڈانس کی محفلوں میں جاتا ہے، نہیں جاتا تو اللہ کے کلام کی محفلوں میں نہیں جاتا۔ یہ ہے دوسرا قصور اس کا۔ تیسرا قصور اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے اس کو کان دیے ہیں لیکن وہ ان کانوں سے وہ سنتا نہیں جو اس کو سننا چاہیے۔ کیا سننا ہے؟ اللہ کی بات سننی ہے، وہ کانوں سے کیا سن رہے؟ اذان سننی ہے۔ کانوں سے کیا سننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننا ہے۔ وہ کیا سن رہا ہے؟ وہ گانے قوالیاں سن رہا ہے، وہ جناب نام نہاد نعتیں سن رہا ہے، جن کو نعت کہنا بھی توہین ہے نعت کی، کیسے قصیدے، ایسے ایسے شرکیہ الفاظ کہ ہماری روح کانپ جائے، وہ سن رہا ہے، اور ان کانوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن چیزوں میں لگا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 3 قصور ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کان ہیں لیکن وہ جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں۔ جانور بھی ایسے ہی کرتا ہے نا، وہ نہیں سن سکتا قرآن، اس کے سامنے پڑھیں تو وہ سنے گا، اس کو نظر آئے گا قرآن؟ نہیں نظر آئے گا۔ آج تو ہم جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں جی گدھے کو شیطان نظر آتا ہے یا پھر فرشتہ نظر آتا ہے تو وہ پھر چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ قبر کے اندر عذاب شروع ہو جائے تو پھر جانور سنتے ہیں اور وہ چیخو پکار سنتے ہیں، اگر انسان سن لے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ واللہ جانور کو کیا کیا سنا دیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وہ جانور ہیں ایسے لوگ
بلکہ کہا بل ہم ازل، بلکہ جانور نہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ عقل دی تو پھر بھی یوز نہیں کی، دل دیا تو پھر بھی یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ تو پھر غافل بندے کی نشانیاں بتا دیں، اور پھر غافل بندے کا انجام بھی بتا دیا کہ جہنم ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں میں بات نہیں آ رہی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زنگ کو مٹا دے۔ ہم یہاں اے اللہ تجھ سے مغفرت کے لیے آئے ہیں، ہم وہ چیزیں سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں جس سے ہمارا آخرت میں چھٹکارا ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے یہاں سے جانے کے بعد کہ جیسا تجھے پسند ہے۔ آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ترمذی میں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں وہ شخص بڑا عقل مند ہے، وہ کاروبار کے معاملے میں بڑی زیادہ سوچ بچار سے چیزیں کرتا ہے، گھروں میں رشتہ داروں کے معاملات میں کہتے ہیں اس شخص سے جا کے مشورہ کرتے ہیں وہ بڑا سمجھدار اور سیانہ ہے۔ عقل مندی کے معیار ہم نے خود بنا رکھے ہیں اپنے۔ آئیں ذرا اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ عقل مند کون ہے، اصلی عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار رکھے، عمل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو عمل کرے اپنے موت کی بعد کی زندگی کے لیے۔ ہم موت سے پہلے ایک زندگی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، موت کے بعد کی بلکہ زندگی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں قیامت سے پہلے کہ مریں گے تو پھر ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی، اور زندگی کا نام عالم برزخ کے ایک عالم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص موت کے بعد کی زندگی یعنی کہ جنت کی زندگی انشاءاللہ ہمارے لیے، اس زندگی کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے دوسری بات اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر اللہ سے رحمت کی آرزو کرتا ہے۔ یہ بات اتنے لوگوں میں دیکھی گئی ہے، میرا اپنا نظریہ اور اپنی آبزرویشن ہے کہ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوں، اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھنے جا رہے، دعوت دی ہے، ٹھیک ہے آتے ہیں، آپ چلیں، آپ کے پیچھے آتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بات کی، تذکرہ کیا کہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ چیز، نماز نہ پڑھنا، یہ کام ایسے نہ کرنا، نہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اس وقت اپنے نفس کی پیروی کی، اپنی خواہش کی پیروی کی، اللہ کی بات پہ مسجد میں نہیں پہنچا، لیکن کہا کیا؟ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کی رحمت کی آرزو لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پیروی کس کی کر رہا ہے؟ اپنی خواہش کی، لیکن لے کے کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے امت مسلمہ کے اندر۔ یہ مغالطے دور کرنے ہیں۔ آج یہ باتیں جو اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس سنا اور بات ختم اور گھر چلے گئے۔ واللہ اگر آپ نے یہ بات آگے نہ پہنچائی تو آپ نے ناانصافی کی ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، تم تک وہ ایک بات بھی پہنچی ہے نا تو وہ آگے پہنچانی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ امت محمدی میں ہر بندہ اس کی تبلیغ کا ذمہ دار ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے یا بھول جائیں گے، اس کا مطلب ہم غلط کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور پھر مغالطے اور بھی ہیں، ایک آدھ مغالطہ جو ہے وہ بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ بقرہ میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کون؟ کوئی بھی جان کسی بھی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹا ہے، وہ کوئی بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے بھی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ مغالطہ آ گیا امت مسلمہ میں۔ مغالطہ کیا ہے کہ قیامت والے دن نبی، باقیوں کو تو چلے چھوڑ دیں، اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں، فرشتوں کو چھوڑ دیں، جی چلے نبی سفارش کریں گے اپنے امتیوں کی، اور ہم انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ فکر آخرت میں رکاوٹ یہ چیزیں ہیں۔ جب دل میں یہ ہوگا کوئی نہیں میں بس اچھے کام کر رہا ہوں، اچھا بول رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، ہم نبی کا امتی ہوں، یہی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کیا کیا؟ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی اپنی امت کے زمرے میں، اپنی امت کی مد میں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، تو اللہ نے پھر نبی کی امت کو معاف کر دی ہے۔ ایسے مغالطے ہیں، تو پھر یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ ہم کس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نمازیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں جب اللہ نے سارا کچھ کر دیا ہے؟ تو پھر یہ مغالطہ ہے امت مسلمہ کے اندر۔
اللہ کہتے ہیں کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جب سفارش قبول کر لی تو پھر تو اس کا مطلب وہ بندہ جہنم والے بندوں میں شمار ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے جو برے اعمال والا پلڑا بھاری تھا، اللہ کے نبی نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ میرا امتی ہے تو اچھا ہم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کلیم کر کے بیٹھے میں اور ان سے پوچھیں تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، دور سے چہرے چمکتے ہوئے میری امت آ رہی ہوگی اور اچانک ان کے سامنے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ یہ میری امت، اس کو میرے سامنے آنے دیجیے، تو اللہ کیا کہے گا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے مجھے تو کیا پتہ، میں تو دنیا سے آ گیا۔ اللہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے دین کو پیچھے پھینک دیا تھا، قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ اب وہ اللہ کے نبی جن کے پیچھے ہم دھونس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سفارش کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں، شکایت لگا رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ ان کو سحقن ان کو اللہ مجھ سے دور کر دے، ان کو جہنم میں پھینک، انہوں نے میرے بعد یہ کیا میرے دین کے ساتھ۔ وہ نبی اپنے ایسے لوگ امت کے جو باغی ہیں ان کی شکایت کر رہے ہیں اور ہم ان نبی سے یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔ واللہ کیسا مغالطہ ہے، اللہ ہمیں اس مغالطے کو درست کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی کے ساتھ آخری ایک چھوٹی سی بات، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ابھی مجھ سے پہلے بھی ایک آدھ مبلغ نے یہ آیت پڑھی، میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا نصیحتاً۔ اللہ کہتے ہیں، سورہ روم کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس خشکی پہ اور تری پہ جو بھی فساد نظر آ رہا ہے۔ فساد کیا ہے؟ ایک چیز جو بیلنس چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں جو خرابی آ جائے۔ بیلنس کیا ہے؟ دریا اپنی روانگی میں چل رہا ہے، لیکن اگر وہ دریا اپنی روانگی سے حدود کراس کر کے زمین پہ آ جائے تو یہ کیا ہو گیا؟ فساد۔ ایک بندہ سکون سے نظریں جھکا کے چل رہا ہے اور اگر وہ دائیں بائیں آنکھیں پھاڑ کے باتیں کرتا، گالیاں نکالتا چل رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ فساد۔ ایک حد سے نکل جانا فساد ہے۔ تو دنیا میں آپ کو جہاں خشکی تری پہ فساد نظر آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہم پچھلے 2 3 4 ہفتوں سے غالباً 1 مہینے سے ایک مشکل سے گزر رہے ہیں، اور وہ مشکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، اور ایسے آزمائشیں اللہ ڈال رہا ہے۔ کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حکمرانوں کی کوتاہی ہے، انہوں نے ڈیم نہیں بنایا، سارا ملبہ ڈالا، تو فکر آخرت کہاں آئے گی؟ آخرت کی فکر کہاں سے آئے گی؟ آخرت کی فکر تبھی آئے گی جب ہم وہ ملبہ خود پہ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ فساد تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جھوٹ بولو گے تو کیا فساد نہیں پڑے گا گھر میں؟ تم اگر گھر میں کسی کو گالی دو گے، اپنے دوست کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے، تو کیا فساد نہیں ہوگا؟ سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے باتیں سنی ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہمیں توفیق بھی دے دے، اور اے اللہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر ایسے داخل کر دے جیسے ہمارے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان ساری باتوں کو، آخرت کی فکر کو گاہے بگاہے اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال تک پہنچائیں، اور اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان تک پہنچائیں، کیونکہ اے اللہ تو نے کہا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ گھر والوں میں آپ کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، جو بھی آپ کے اہل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ اور رعایا کیا ہے؟ اگر باپ ہے تو اس کی رعایا اس کی بیوی اور بچے ہیں، یا اس کے گھر میں جو والدین رہ رہے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اس کی رعایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کرنے ہیں سوال۔ اللہ تو کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تم ہلاک ہوئے ہو کثرت کے پیچھے دوڑ رہے ہو، پیسے 5 ہیں 10 آ جائیں، کسی کے پاس 1 ارب ہے وہ کہتا ہے 2 ہو جائیں تو ذرا اچھا لگے گا، بائک 1 ہے وہ کہتا ہے ذرا گاڑی مل جائے تو اچھا ہوگا،
پراڈو ہے تو وہ کہتا ہے ذرا اور اس سے کو بڑی گاڑی مل جائے تو اور اچھا ہوگا، کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دی ہوئی ساری نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرنے کی توفیق دے جس طرح اے اللہ ان کا حق ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دیجئے اور ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔